بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ امام مہدی آنے والے ہیں، یہ سلسلہ سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے جس کے 11 پارٹ آ چکے ہیں، آج یہ 12واں پارٹ ہے۔ تو دیکھیے، ہم علامات متوسطہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ علامات جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، پھر امام مہدی آئیں گے، وہ کون سی علامات ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مصحف یعنی قرآن کریم کو مزین اور مساجد کو آراستہ کرنے لگو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ یہ روایت ابو داود کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 449۔ تو دیکھیے، آج مساجد کو آراستہ کیا جا رہا ہے، قرآن کو مزین کیا جا رہا ہے، قرآن کو بہت اچھے طریقے سے لوگ چھاپ رہے ہیں، اس میں طرح طرح سے بہترین سے بہترین کاغذ لگایا جا رہا ہے، بہترین سے بہترین اس میں نقاشی کی جا رہی ہے۔ تو یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو لوگ مزین کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مساجد بہتر بنائیں گے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ یہ علامت بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی پوری ہو رہی ہے کہ لوگ آج ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، بھائی ہم نے تو اپنی مسجد میں وہ والا پتھر لگایا ہے، ہم نے تو اپنی مسجد میں کیا ہے اتنا شاندار کام کروایا، ہم نے تو صرف محراب پر 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے، ہم نے تو بہترین فال سیلنگ کروائی ہے، ہم نے تو کیا ہے بہترین پی او پی کروائی ہے، اور ہم نے تو ایسا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور اچھا، اس مسجد میں یہ والا کام ہوا ہے، ہم اس سے بہتر کام کرائیں گے، ہم اس سے بہتر چیز بنوائیں گے۔ تو یہ علامت بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آج مساجد کو مزین کیا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے پر فخر بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مساجد کو سجائیں گے، ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم کو مزین کیا جائے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو لوگ مزین کر رہے ہیں، قرآن کریم کو لوگ سجا رہے ہیں، تو یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نیک لوگ، اللہ والے لوگ، نیک مسلمان مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے تھے، سہمتے تھے، ڈر جاتے تھے کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہیں، اور ان کے دل میں خوف ہوتا تھا۔ بلکہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ لکھا ہے، پڑھا ہے میں نے، کہ جب وہ مسجد کے اندر جاتے تھے تو ایک دم سے ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا اور چہرے پر گھبراہٹ ہوتی تھی کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں آ گئے ہیں، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ہم سے کمی نہ ہو جائے، کوئی خامی نہ ہو جائے جس پر اللہ تعالی ہماری پکڑ کر لے۔ لیکن آج مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، مسجدوں کے اندر آوازوں کو بلند کیا جا رہا ہے، کہیں پر کسی بھی طریقے سے مسجد میں پڑھ کر سو جاتے ہیں، مسجدوں میں زور زور سے باتیں کرتے ہیں، مسجدوں میں حتیٰ کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، مسجدوں کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میری مخالفت پہ ابھی پیچھے جو حادثات میرے ساتھ پیش آئے ہیں، اور بہت سے لوگ میرے اوپر جان لیوا حملہ کرنے آئے، مجھے مارنے آئے، اتنی لمبی داڑھی والے، تسبیح گھمانے والے، اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، اپنے آپ کو علماء کا قدردان کہلانے والے کہ ہم علماء کے قدردان ہیں، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم دین پھیلاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ان لوگوں کو میں نے مسجد کے اندر گالی بکتے ہوئے سنا، ان لوگوں کو مسجد کے اندر شور مچاتے ہوئے سنا، مسجد میں آواز کو بلند کرتے ہوئے سنا، مسجد کے اندر گالی دیتے ہوئے لوگوں نے سنا، میں نے خود سنا۔ تو یہ حال لوگوں کا ہو گیا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا، مساجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ من وعن پوری ہو رہی ہے کہ لوگ مساجد کے اندر آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لمبی روایت ہے، اس میں کافی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، ان کو سنیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، پتہ لگے گا ان علامات میں سے کون سی علامت پوری ہو چکی ہے یا پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، میری امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں گی تو ان پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی۔ آج سرکاری خزانہ، کوئی بندہ کسی ملک کا حکمراں ہے تو اس کو ذاتی دولت سمجھ رہا ہے،
جبکہ وہ ذاتی دولت نہیں ہے، پوری قوم کی دولت ہے۔ مال غنیمت یہی ہے، مال غنیمت کو لوگ اپنا کیا ہے ذاتی دولت بنا لیں گے، یا جہاں کسی ملک میں کیا ہے مجاہدین نے جہاد کیا اور اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کو ذاتی دولت بنا لیں، تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے، یعنی اگر کسی نے کوئی امانت رکھوا دی اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا جائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج لوگ زکوٰۃ دینے میں اتنا بخل کرتے ہیں، اتنی کنجوسی کرتے ہیں، اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان پر زور پڑ رہا ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ اگر مولوی گھر پہ نہ پہنچے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، شیخ صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے چاروں ناچار چلو جو امام صاحب آ گئے ہیں یا مفتی صاحب آ گئے ہیں، چلو جی ہماری رسید کاٹ دو، یعنی خوشی بخوشی یہ سمجھ کر کہ اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں، یہ سمجھ کر بہت کم لوگ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، جو خوش دلی کے ساتھ بھائی اگر میری زکوٰۃ 10,000 بیٹھتی ہے تو میں 12 ادا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، نہ کہ زکوٰۃ لینے والا بنایا ہے۔ تو زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے۔ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں 100% یہ بات صادق آ رہی ہے کہ آج لوگ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ البتہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کو خوش دلی سے دیتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے کہ لوگ کیا ہیں اپنی بیویوں کو اطاعت کر رہے ہیں اور ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا۔ آج دوستوں کی لوگ اہمیت ہے، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باپ کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے۔ مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے، یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ آج لوگ مسجد کے ادب و احترام کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ذلیل قسم کے لوگ حکمراں بن جائیں گے، یہ بھی علامت پوری ہو رہی ہے، ذلیل قسم کے لوگ حکمراں بنے ہوئے ہیں۔ کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی، یہ چیز بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی بندے کو عزت اس بنیاد پر دیتے ہیں، اگر کوئی بندہ شرری ہے تو لوگ اس کو عزت دیں گے، آؤ بھائی بیٹھو جی، بڑی آؤ بھگت ہوگی، فلانے صاحب آ گئے، جبکہ پتہ ہے کہ بندہ اچھا نہیں ہے، جانتے ہیں، لیکن ارے بھائی کیا کریں، یہ بندہ ایسا ہے، اگر اس کو عزت نہیں دیں گے یا اس کے سامنے آؤ بھگت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ چیز بھی آج معاشرے کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انسان کو عزت دی جا رہی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ شراب پی جائے گی، شراب پی جا رہی ہے۔ ریشمی کپڑا پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھے جائیں گے۔ آج گانے والی لڑکیاں لوگ گھروں میں بلاتے ہیں، گانے بجانے کے سامان جو ہیں، آلات موسیقی جو ہیں، لوگ ان کو خریدتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ڈھولک ہے، تاش ہے اور گٹار ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں آلات موسیقی۔ اور امت کے آخری لوگ پہلوں پر لعن طعن کریں گے، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جو آج کے لوگ ہیں پہلے لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، انہوں نے ایسا کر دیا، اور ان کی باتوں پر انہیں اعتماد نہیں ہے، تو یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے۔ پس اس وقت لوگ عذابوں کے منتظر رہیں، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا، یا تو سرخ آندھی یا زمین دھسنے اور چہرے مسخ ہو جانے والا عذاب آئے گا۔ دیکھیے یہ جو روایت ہے یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2211۔ تو دیکھیے یہ جو طویل روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کری ہے، اس کے اندر جو 15 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، وہ 15 باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تجارت بہت پھیل جائے گی، تجارت بہت پھیل جائے گی۔ آپ دیکھیے بے شک قیامت کے قریب صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی تجارت میں معاون و مددگار بن جائے گی، یہاں تک کہ انسان اپنے مال کو لے کر زمین کے اطراف یعنی کناروں میں چکر لگا آئے گا اور کہے گا مجھے کوئی نفع نہیں ہوا۔ اس طریقے سے تجارت اتنی عام ہو گئی کہ بندہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ سے تجارت کر رہا ہے، رشیا سے تجارت کر رہا ہے، تو تجارت بہت عام ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک عورت کیا ہے اپنے شوہر کی معاون بن رہی ہے اس کے کاروبار میں۔ علماء سو کی کثرت ہوگی، علماء سو کی کثرت ہوگی، یعنی علماء حق بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، علماء سو زیادہ ہوں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں
ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے۔ انہی سے ظالموں کی حمایت و مدد کی وجہ سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا، یعنی وہ علماء ظالموں کی حمایت کریں گے جس کی وجہ سے دین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، اور انہی میں لوٹ آئے گا، یعنی انہی پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو علماء سو کی وجہ سے فتنے ابھریں گے اور پھر انہی پر ظالم حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء حق بالکل چراغ رخ زیبا لے کر بھی ڈھونڈیں گے تو علماء حق آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بڑی مشکل میں اگر کوئی آپ کو ملے گا تو مل جائے، نہیں تو علماء حق اس وقت ناپید سے ہو گئے ہیں۔ علماء سو کی کثرت ہے، ابن الوقت علماء کی، جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں، جدھر کی ہوا ہے ادھر ہی بہتے ہیں، اور حق بات کہنے کو، حق بات کا اظہار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے اس بزدلی والے مزاج کو اور کتمان حق والے مزاج کو آج لوگ مصلحت کا نام دیتے ہیں کہ جی مصلحت، ارے مصلحت ہے بھائی، اپنے چپکے سے پڑھے رہو، بس نماز پڑھاتے رہو، کوئی کیا کر رہا ہے کرنے دو، کوئی غلط کر رہا ہے کرنے دو، کوئی تحریک کوئی جماعت غلط کام کر رہی کرنے دو، کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے کرنے دو، بس کان دبا کے پڑھے رہو، استقامت کے ساتھ لگے رہو۔ تو اپنی اس بزدلی کو وہ یہ کہہ کر چھپاتے ہیں کہ بھئی یہ حکمت ہے، ارے حکمت سے کام کرو، تمہیں حکمت نہیں آتی۔ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں بھائی آپ حکمت سے کام نہیں کرتے ہو، جذبات سے کام لیتے ہو۔ ارے میرے بھائی، یہ حکمت، جس حکمت کا آپ سہارا لیتے ہیں، کیا یہ حکمت امام احمد بن حنبل کو نہیں آتی تھی؟ وہ کیوں انہوں نے کوڑے کھائے جیل میں گئے؟ یہ حکمت امام ابو حنیفہ کو نہیں آتی تھی؟ کیوں جیل میں گئے اور جیل سے جنازہ اٹھا؟ یہ حکمت امام بخاری کو نہیں آتی تھی کہ وہ امام بخاری کو 2 مرتبہ جلا وطن کیا گیا؟ یہ حکمت امام غزالی کو نہیں آتی تھی کہ امام غزالی کو جلا وطن کیا گیا؟ یہ حکمت امام بخاری کو نہیں آتی تھی؟ کیا یہ حکمت امام مالک کو نہیں آتی تھی؟ کیا یہ حکمت امام ابو یوسف اور امام محمد کو نہیں آتی تھی؟ یہ حکمت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو نہیں آتی تھی؟ یہ حکمت مولانا سید حسین احمد مدنی کو نہیں آتی تھی؟ یہ حکمت کیا مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں آتی تھی؟ یہ حکمت علامہ شبیر عثمانی کو نہیں آتی تھی؟ یہ حکمت کیا آپ کے عطا اللہ شاہ بخاری کو نہیں آتی تھی؟ یہ سب کے سب لوگ، انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، ظلم کے خلاف ڈٹ گئے اور اڑ گئے اور جیلوں میں گئے اور ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان، یہ بہت دور کی بات نہیں، صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج لوگوں نے اپنی بزدلی کو حکمت کا نام دے دیا، بڑا اچھا سا لیپا پوتی کر دی، بھائی حکمت ہے، بس اپنے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکتب میں بیٹھے ہوئے، حکمت ہے، حکمت ہے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، غلط ہوتا رہے، دین میں زیادتی ہوتی رہے، نہیں بھائی حکمت سے کام کرو۔ ارے بھائی کون سی حکمت آ گئی؟ حکمت تو یہ تھی کہ آپ حق بات بھی کہہ دیتے اور آپ نقصان سے بچ جائیں، تو ایسا مان سکتے ہیں، لیکن حق بات کہیں، لیکن حق بات کہیں گے مخالفت ہوگی۔ اگر آپ ڈٹے رہیں گے، اڑے رہیں گے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ تو اس لیے آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ حق والے لوگ بہت کم ہیں، حق کو چھپانے والے، اور علماء سو کی کثرت ہے۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بخیل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانہ قریب یعنی وقت تنگ ہو جائے گا، علم گھٹ جائے گا، کنجوسی ڈال دی جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج یعنی قتل و غارت گری بکثرت ہو جائے گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 4042۔ اسی مضمون کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، معزز لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور گرے پڑے لوگ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ جو چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے کہ معزز لوگ ہلاک ہو جائیں گے، گرے پڑے لوگ غالب آ جائیں گے، یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بخل عام ہو گیا ہے، مسلمانوں کا جو قومی مزاج تھا، سخاوت، خرچ کرنے کا جذبہ آج مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو گیا ہے۔ آپ جب ان سے خیر کی طرف رہنمائی کریں اور خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات کریں، مساجد میں، مدارس میں، غریبوں کے تعاون کے لیے بات کریں، تو کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور جب وہی لوگ اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے، اپنے مکان کا، اپنے دکان کا یا اپنی بیاہ شادی کا، تو خوب لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مکان پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، شادی پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، اور اپنی آن بان شان کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، برتھ ڈے پر خرچ ہو رہا ہے روپیہ، پکنک پر روپیہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن دین پر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں،
اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، تو بخل عام ہو جائے گا، کنجوسی ڈال دی جائے گی۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو قومی مزاج ہے وہ سخاوت ہے، مسلمان بخیل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بخیل ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سخی ہے اور مسلمان اللہ کے دوست ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بخل عام ہو گیا ہے، کنجوسی عام ہو گئی ہے، قوم پر، دین پر خرچ کرنے کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے گھٹتا جا رہا ہے اور کم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ ابھی جڑے رہیے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ اور علامات ہیں جو امام مہدی سے پہلے پوری ہونی ہے، ان کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔